السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مدھری کی سلسلے وار ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما کر جہاں سے ہم نے تفسیر جہاں تک مکمل کی تھی اس کے آگے تفسیر کو ہم شامل کریں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی تطہیر، خانہ کعبہ کو پاک اور صاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنانے کا حکم دے رہا ہے، اور رب ذوالجلال نے جو حرم کو امن اور مرکز جو بنایا ہے اس کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، اور یاد کرو ہم نے گھر کو، بیت کہتے ہیں گھر کو، یہاں پر گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، اور یاد کرو جب ہم نے گھر کو مرکز بنا دیا، لوٹنے کی جگہ بنا دیا یا ثواب کا مرکز بنا دیا، للناسی تمام لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور تم اپنا لو بنا لو مقام ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے عہد لیا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کس بات کا؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِي کہ تم دونوں پاک کرو، صاف کرو، ستھرا کرو میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا۔ اب اس کے بعد کیونکہ ہم نے یہاں تک تفسیر مکمل سماعت فرما لی تھی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا اب من مقام ابراہیم مصلی، من سے تفسیر، یہاں سے تفسیر مدھری ہمیں سماعت فرمانا ہے۔ تب یہاں اس کے بارے میں فرما رہے ہیں من کا کلمہ جو ہے یہ تبعیدیہ ہے، یعنی یہ بعضیت کو بتاتا ہے۔ اگر مقام ابراہیم سے مراد مکمل حرم ہو جیسا کہ ابراہیم النخعی نے کہا ہے، یا اگر مسجد مراد ہو، یا مشاہد حج یعنی عرفہ، مزدلفہ وغیرہما مراد ہوں، جیسے کہ بعض علماء نے کہا ہے۔ اگر مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہو جو مسجد میں ہے جس کی طرف ائمہ نماز پڑھتے ہیں تو من ابتدائیہ ہوگا۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا تھا، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے، لیکن کثرت سے ہاتھ لگنے کی وجہ سے نشان مدھم پڑ گئے۔ یہی قول اصح ہے، یعنی زیادہ صحیح ہے یہی قول۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا تھا اس پتھر پر کھڑے ہو کر، اور آپ کے قدم مبارک اس پر رہنے کی وجہ سے آپ کے انگلیوں کے نشان اس پر بالکل واضح طور پر پڑ گئے تھے، اور لوگ اس سے بطور تبریک کے اس کو مسح کرنے، اس کو چھونے، اس کو ہاتھ لگاتے لگاتے وہ نشان مدھم پڑ گئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر قدم سے متمسک ہو جائے، چھو جائے، تو وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے، اس سے بھی استبراک یعنی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال یہاں پر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ یہ پتھر اللہ کے پیغمبر کے قدم کو چھونے کی وجہ سے بابرکت ہو گیا تھا، اس لیے وہاں پر اس مقام پر نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس پر مذکورہ حدیث جابر بھی دلالت کرتی ہے۔ تقدیر یوں ہوگی واتخذوا مصلی قریبا من مقام ابراہیم، اس کی تقدیر عبارت یہ ہوگی کہ تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم کے قریب، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑا ہوا تھا اس کے قریب نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی اس پتھر کی پوجا، پتھر کی عبادت، پتھر کو سجدہ کرنا مقصود و مراد نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اور ان سے جو برکتیں اس پتھر کو حاصل ہے اس کی یاد کے طور پر رب ذوالجلال اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ یعنی مسجد یا حرم میں مقام ابراہیم کے قریب کو جائے نماز بنا لو، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ نافع اور ابن عامر نے جعلنا پر عطف کر کے خا کے فتحہ کے ساتھ ماضی کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی واتخذوا کے بجائے واتخذوا پڑھا ہے، یعنی ماضی کا صیغہ۔ اور دوسرے قرآن نے امر کا صیغہ خا کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی واتخذوا پڑھا ہے، یعنی بنا لو۔ واتخذوا پڑھا تو انہوں نے بنایا، یہ معنی ہو جائیں گے۔ دوسرے قرآن نے امر کے صیغے کے ساتھ کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ بھی جعلنا پر معطوف ہے، اور تقدیر یوں ہوگی قلنا اتخذوا، قلنا اتخذوا، یا یہ مقدر فعل پر معطوف ہے جو اذ کا عامل ہے، یعنی اذکر، یہ فعل محذوف ہے وہاں پر، یعنی چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، ہائیڈ کر دیا گیا، یا یہ معترضہ ہے، یعنی جملہ معترضہ، اور مقدر پر معطوف ہے، ان چھپے ہوئے کلام پر اس کا عطف کیا گیا ہے، جس کی تقدیر اس طرح ہوگی توبوا الیہ واتخذوا، اس کی جناب میں توبہ کرو اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ آخری دو تقدیروں میں خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 مقامات پر اپنے رب کی موافقت کی ہے، یعنی 3 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں میں نے رب کی موافقت کی ہے، یعنی میں یہ چاہتا تھا تو رب ذوالجلال نے وہی آیتیں نازل فرمائی، اور فرمایا اور میرے رب نے 3 مقامات پر میری موافقت فرمائی۔ موافقت کا مطلب تائید، موافقت یعنی میں یہ چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی حکم نازل فرمایا، اور رب ذوالجلال کا حکم بھی ویسے ہی تھا، میں نے بھی ایسے ہی کہا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ افلا نتخذ من مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں؟ تو رب ذوالجلال نے آپ کی موافقت میں، آپ کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم بنا لو نماز کی جگہ مقام ابراہیم کو۔
انہوں نے حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ. نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس نیک و بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کو پردے کا حکم فرمائیں تو یہ اچھا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ رکھا تھا. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں نیکوکار بھی آتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، بر بھی آتے ہیں، فاجر بھی آتے ہیں، نیکوکار بھی آتے ہیں، گنہگار بھی آتے ہیں. تو یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، آپ سے معروضہ ہے کہ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم فرمائیں. تو رب ذوالجلال نے آپ کی موافقت میں، آپ کی تائید میں یہ آیت کریمہ آیت حجاب نازل فرمایا. مجھے خبر پہنچی کہ بعد ازواج مطہرات نے، اب یہ تیسری آیت کریمہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت میں آپ کی تائید میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں. مجھے خبر پہنچی کہ بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عتاب آمیز گفتگو فرمائی، یعنی ناراضگی کی اور سخت لہجے میں گفتگو فرمائی بعض ازواج مطہرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے چین اور بے تاب ہو گئے کہ سرکار سے ایسی گفتگو. تو میں ازواج مطہرات کے پاس گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ازواج مطہرات کے پاس گیا اور کہا باز آ جاؤ، یعنی ایسا لہجہ، ایسا طرز تکلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے سے باز آ جاؤ تم، یعنی رک جاؤ، ایسا رویہ اختیار مت کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات سے جا کر یہ کہا کہ تم اپنے لہجے سے، اپنے رویے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر، اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ قریب ہے، کہ امید ہے کہ آپ کا رب اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان طلقکن، اگر آپ انہیں طلاق دے دیتے ہیں، آپ اگر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان یبدلہ خیرا، ان یبدلہ ازواجا، کہ رب ذوالجلال قریب ہے کہ آپ اگر انہیں طلاق دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیویوں کو بدل دے، ان یبدلہ ازواجا، کہ آپ کو آپ کے ازواج سے بدل دے، خیرا منکن، اے ازواج مطہرات، اے نبی کے، اے پیغمبر کی بیویوں، تم سے بہتر بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے نکاح میں لائے گا. منکن مسلمات، وہ مسلمان ہوں گی، فرما بردار ہوگی، تابعدار ہوگی. مؤمنات، ایمان والی ہوگی. قانتات، قناعت پسند ہوگی. تائبات، عبادت کرنے والی ہوگی، توبہ استغفار کرنے والی ہوگی. عابدات، عبادت گزار ہوگی، عابدہ ہوگی. سائحات ثیبات وابکارا. الغرض رب ذوالجلال نے یہاں پر مختلف ان کے صفات کو بیان فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا رویہ، ایسا طرز تکلم اختیار مت کرو، کیونکہ وہ میرا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تمہارا ان کے ساتھ یہ رویہ مناسب نہیں ہے. وہ چاہے، اگر رب ذوالجلال چاہے اور وہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرما دے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معروضہ رکھا تھا، اور رب ذوالجلال نے آپ کی موافقت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اس حدیث کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 644.
یہ آیت کریمہ واتخذوا الآیہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ جو آیت کریمہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے قول کی حجت ہے، یعنی ان کی دلیل ہے امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کس بات کی دلیل ہے وہ آگے آ رہا ہے، یعنی طواف کعبہ کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت واجب الطواف، وہ کہاں پڑھنا چاہیے؟ حدود حرم میں پڑھنا چاہیے؟ کہاں تک پڑھنے کی اجازت ہے؟ یا حدود حرم سے بھی باہر پڑھی جا سکتی ہے یا صرف مسجد حرام میں پڑھنا ہے؟ یہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس باب میں امام اعظم اور امام مالک کی یہ آیت کریمہ حجت ہے، دلیل ہے۔ فرما رہے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت جو ہے امام اعظم اور امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی حجت ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، یعنی طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ یہ سنت ہے، اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ ان دونوں کے قول کی تائید ہے، یہ دلیل ہے، یہ حجت ہے، یہ ریفرنس ہے، یہ حوالہ ہے کہ اس میں امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ قول کی حجت ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، کیونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اگر ماضی کا صیغہ ہو تو ثبوت اور وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نص قطعی کی وجہ سے 2 رکعت فرض ہوتی، لیکن جب آیت کا ورود اس نماز کے بارے میں جب آیت کا ورود اس نماز کے بارے میں احادیث سے آحاد کے ساتھ ثابت ہے تو ہم نے فرض کے بجائے وجوب کا قول کیا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فرض ہونا چاہیے تھا، لیکن احادیث اس بارے میں آحاد سے ثابت ہے، یعنی مشہور و متواتر کے ساتھ اس باب میں احادیث موجود نہیں ہیں، تو آحاد سے ثابت ہو رہی ہے، خبر واحد سے ثابت ہو رہی ہے، تو اس کو وجوب کا درجہ دیا جا سکتا ہے قرآن مجید اور آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کو فرض کے مقام پر نہیں رکھا جا سکتا، تو اس لیے ہم نے اس پر وجوب کا قول کیا ہے۔ فرما رہے ہیں طواف کے بعد کی 2 رکعتوں کے وجوب کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر مواظبت اختیار کرنے سے بھی ہوتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ پڑھا ہے، یہ 2 رکعت طواف کے بعد کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان 2 رکعتوں کو ترک نہیں فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خذوا عنی مناسککم کہ لوگوں مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو، مناسک حج سیکھ لو، اپنے سے مجھ سے اپنے دین کے طریقے سیکھو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کیا، تو یہ وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ اگر واجب نہیں، اگر سنت ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہ تھا کہ جو سنت ہوتی اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے۔ اس میں سنت میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے کبھی ترک فرماتے، اور غیر مؤکدہ یہ کثرت کے اور ہمیشہ پڑھتے لیکن کبھی کبھار اس کو ترک کرتے۔ تو اگر یہ سنت ہوتی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے بعد یہ 2 رکعت چھوڑنا بھی کبھی ثابت ہوتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے آپ کا عمل شریف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج یا عمرہ کا طواف، وجوب پر دلالت کرتا ہے کا مطلب یعنی یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ وجوب کو بتاتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد کبھی بھی نماز 2 رکعت جو ہے وہ ترک نہیں فرمائی، کبھی بھی نہیں چھوڑے، تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ واجب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج یا عمرے کا طواف فرماتے تو سب سے پہلے 3 چکروں میں تیز چلتے، آخری 4 چکر آہستہ وقار کے ساتھ چلتے، پھر آپ 2 رکعتیں نماز ادا فرماتے۔ تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج فرماتے یا عمرہ فرماتے تو ابتدا کے 3 چکر جو ہے وہ بالکل آہستہ، 3 چکر تیز
چلتے، یعنی وہی جو گزشتہ اوراق میں گزر چکا ہے، یعنی رمل فرماتے، اور آخر 4 چکر آہستہ وقار کے ساتھ چلتے، اور آپ جب طواف کمپلیٹ ہو جاتا تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ تو یہ یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے، جب بھی آپ جب کبھی بھی حج فرماتے یا عمرہ فرماتے تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہاں پر یہ نہیں فرما رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا نہیں فرمائی، اس کا ذکر نہیں فرمائیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی حج یا عمرہ فرماتے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ عمل کرنا، یہ وجوب کی طرف دلالت کر رہا ہے، وجوب کو بتا رہا ہے، یعنی یہ نماز 2 رکعت طواف کی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے، یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219۔ بخاری شریف میں تعلیقاً یعنی بغیر سند کے مروی ہے، اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے زہری سے پوچھا کہ عطا کہتے ہیں کہ فرضی نماز ان طواف کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یعنی فرض نماز اگر طواف کے بعد اگر کوئی فرض نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ فرض نماز وہ جو طواف کی نماز ہے اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے، پھر سے الگ سے یہ طواف کے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زہری سے پوچھا تو اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زہری سے پوچھا کہ عطا فرماتے ہیں کہ فرضی نماز ان طواف کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یعنی حضرت عطا کا یہ موقف تھا۔ حضرت اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے یہ بات ان کے سامنے رکھا، یہ حضرت عطا کا موقف تھا کہ فرض نماز جو واجب الطواف جو طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ نہ پڑھ کے اگر فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر الگ سے طواف کے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ یہ انہوں نے حضرت زہری سے کہا، زہری نے کہا سنت پر عمل کرنا افضل ہے، تو امام زہری فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا یہ افضل ہے، فرض ان کا یہ موقف ہوگا، لیکن فرض اپنی جگہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرو، یہ زیادہ افضل ہے، یعنی ان کا بھی یہی موقف ہے کہ الگ سے نماز ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی طواف فرمایا اس کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائیں، یہ امام زہری فرمائے سنت پر عمل کرنا افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی طواف فرمایا اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ عبد الرزاق نے زہری سے روایت کر کے متصل ذکر کی ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، یعنی اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے بھی زہری سے بین الفاظ متصل نقل کیا ہے، مضت السنت ان مع اسبوع رکعتین، یعنی یہ سنت قائم ہو چکی ہے، یہ سنت قائم ہو چکی ہے، جاری ہو چکی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، اور لوگوں میں یہ عام ہو چکا ہے کہ 7 چکروں کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھی جائے، یعنی طواف کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان 2 رکعتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب یہ امام اعظم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا موقف اور ان کے دلائل کو واضح فرما رہے تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، یہ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے اس کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے اس کو یہاں پر لا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد کے 2 رکعت یہ مستحب ہے۔ امام مالک سے بھی یہی مروی ہے، یعنی ایک قول آپ کا وہ ہے اور ایک قول یہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں، اور امر کو استحباب پر محمول کرنا ناجائز ہے کیونکہ استحباب امر کا مجازی معنی ہے۔ تو امام شافعی کے اس بارے میں 2 قول ہیں، یعنی ایک سنت کا، ایک استحباب کا اور ایک وجوب کا۔ امر کو استحباب پر محمول کرنا ناجائز ہے کیونکہ استحباب امر کا مجازی معنی ہے، یعنی امر کو
امر کے صیغے کو استحباب پر محمول کرنا، یعنی مستحب چیز کے لیے بولنا، یہ مجازی طور پر لیا جاتا ہے، یعنی اس کے اصل معنی تو وجوب پر دلالت کرتے ہیں، لیکن بعض دفعے جب اگر وجوب کے معنی لینا دشوار ہو جائے، ناممکن ہو جائے، امپاسبل ہو جائے، یا دشوار ہو جائے، یا شاق گراں ہو جائے، تو پھر اس وقت وہاں پر مستحب کا معنی لیا جائے گا، ورنہ بغیر کسی وجہ کے امر کے معنی کو استحباب کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ امر کو استحباب پر محمول کرنا ناجائز ہے، کیونکہ استحباب امر کا مجازی معنی ہے۔ ہاں جب وجوب کو استحباب پر مجازی معنی یہ ناجائز ہے، سمجھا نہیں؟ استحبابی یہ ایک اصول فقہ کی بحث ہے، اصول فقہ کی بحث ہونے کی وجہ سے کچھ اس کے قواعد ہے، گرامر ہے، یعنی واتخذوا، یعنی ایک یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی جیسے آرڈر دینا، آرڈر ہے، ایک ریکویسٹ ہے، تو آرڈر کا صیغہ جب استعمال ہوتا ہے، یعنی گیو می واٹر، مجھے پانی دو، مگر یہ بڑے کہہ رہے ہیں تو آرڈر ہیں، اگر چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے تو یہ ریکویسٹ ہے۔ تو اب یہ گیو جو ہے یہ آرڈر کے معنی میں لیا جائے گا، اصل یہ آرڈر کے معنی میں، حکم کے معنی میں، واجب وجوب کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب اگر یہ معنی جیسے کہ چھوٹا بڑے کو کہتا ہے تو چھوٹا بڑے کو آرڈر نہیں دے سکتا، تو یہاں پر یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کے معنی میں لیا جائے گا، یہ لفظ جو آرڈر کا حکم ہے وہ ریکویسٹ کے معنی میں لیا جائے گا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کیونکہ امر کو استحباب پر محمول کرنا ناجائز ہے، کیونکہ استحباب امر کا مجازی معنی ہے، استحباب امر کا مجازی معنی ہے۔ ہاں جب وجوب کا تصور نہ ہو سکے تو استحباب پر محمول کرنا درست ہے۔ اور طواف کی 2 رکعتیں مسجد کے اندر کسی جگہ پر بلکہ مسجد سے باہر بھی ادا کرنی اجماعاً جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلے کی طرف صاحب تفسیر توجہ فرما رہے ہیں کہ وجوب طواف کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ کہاں پڑھنا چاہیے، کیا وہیں پر پڑھنا چاہیے، یا پوری مسجد حرام میں پڑھ سکتے ہیں، یا مسجد حرام کے باہر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا حدود حرم کے باہر پڑھ سکتے ہیں، یا صرف حدود حرم کے اندر پڑھنا چاہیے، یہ مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں، کیونکہ اس میں ائمہ اکرام کا مختلف مذاہب ہے، اس کو یہاں پر صاحب تفسیر نقل فرما رہے ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ اور طواف کی 2 رکعتیں مسجد کے اندر کسی جگہ پر بلکہ مسجد سے باہر بھی ادا کرنا اجماعاً جائز ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز فرما رہے ہیں کہ طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں مسجد کے اندر کسی بھی مقام پر پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح مسجد کے باہر بھی پڑھنا اجماعاً جائز ہے، یعنی سب کا اجماع ہے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کی نماز کھڑی ہو جائے تو اپنے اونٹ پر طواف کرو جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور طواف کے بعد نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ مسجد سے یا مکے سے باہر نکل آئی۔ یعنی مسجد کے باہر بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہیں نماز، مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر یہ جائز ہے پڑھنا۔ مسجد کے باہر ہو تو کیا ہم گھر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز؟ ہاں یہ آگے آ رہا ہے۔ حدود حرم ایک ہے مسجد حرام کا اندر کا حصہ، اور ایک ہے مسجد حرام کا باہر کا حصہ، اور ایک ہے حدود حرم، اور ایک ہے حدود حرم کے باہر۔ تو اب یہ 4 مقامات ہو گئے، ایک مسجد حرم کا اندر کا حصہ، ایک باہر کا حصہ، اور ایک حدود حرم میں اندر، حدود حرم کے باہر۔ تو اب یہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مسجد حرام کے اندر اور مسجد حرام کے باہر پڑھ سکتے، جائز ہیں۔ اب رہا اس سے ہٹ کر، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں گھر جا کر،
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا گھر حدود حرم کے اندر ہے یا حدود حرم کے باہر. تو حدود حرم کے اندر ہیں تو بعض کے پاس یہ جائز ہے، اور اگر حدود حرم کے باہر ہیں تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض کے پاس جائز نہیں ہے، بعض فرماتے ہیں کہ جائز ہے، بعض فرماتے ہیں کہ بعض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یا کسی کا عمل بتا رہے ہیں اور وہ قضاء پر محمول کر رہے ہیں. تو یہ مسائل آگے آئیں گے، بغیر ملاحظہ فرمائیں. قضاء پر محمول کر رہے ہیں کا مطلب یعنی وہ جو بعد میں حدود حرم کے باہر جا کر انہوں نے نماز ادا فرمائی تو یہ نماز ان کی جو واجب ہو چکی تھی انہوں نے اپنے وقت میں اپنے مقام میں نہیں پڑھا، کیونکہ نماز کے قضا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ مغرب کی نماز ہے، اس کا کچھ لیمیٹڈ ٹائم ہے، سورج غروب ہونے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے. تو یہ عشاء کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اگر پڑھ لے رہے ہیں تو یہ نماز ادا ہوگی. لیکن اگر یہ ٹائم گزر گیا اور عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، تو یہ نماز قضا کہلائیں گی. یعنی یہ اپنے ٹائم میں ادا نہیں کیے، ٹائم کے باہر ادا کیے تو یہ نماز قضا مانی جائیں گی. اسی طریقے سے کہ جو آپ کو ایریا بتایا گیا، کیونکہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فرمایا اللہ تعالیٰ، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. تو اب اگر یہ مقام ابراہیم کا جو ایریا ہے، یہ ایریے میں اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ادا ہوگی، اور اگر ایریے سے ہٹ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کو قضا کہا گیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عنہا کی حدیث یہاں پر صاحب تفسیر نے نقل فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح کی نماز کھڑی ہو جائے تو اپنے اونٹ پر طواف کرو. جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنے اونٹ پر طواف کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایسا کیا، یعنی اونٹ پر طواف کیا، اور طواف کے بعد نماز نہ پڑھی، یعنی نماز آپ ادا نہیں فرمائے، حتیٰ کہ مسجد سے یا مکے سے باہر نکل آئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے یا مکے سے باہر نکل آئی. امام بخاری نے تعلیقاً بلا سند روایت لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کے 2 رکعتیں حرم سے باہر وادی طوا میں پڑھیں، یعنی حرم سے باہر. مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ مسجد حرام یا کے اندر یا باہر، تو اجماعاً فرما دیا کہ اندر اور باہر جائز ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر حدود حرم کے اندر یا حدود حرم سے باہر یہ جائز ہے نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر عمل نقل فرمایا صاحب تفسیر نے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک عمل بیان کیا گیا، فرمایا آپ نے یہاں پر حدیث شریف لا کر. تو اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا ہے، تو صاحب تفسیر اس کا جواب دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اس لیے فرمایا کیونکہ نماز کو معین جگہ کے ساتھ مقید کیا جاتا تو حرج یعنی تکلیف لازم آتی. دیکھو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ہر جز کے ساتھ اخلاص اور نیت متصل نہ ہو تو ان کی ادائیگی جائز ہی نہیں ہوتی. کیونکہ نیت کے ساتھ متصل نہ ہو تو ان کی ادائیگی جائز نہیں ہوتی. نہیں، اخلاص تو یعنی للہیت، اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا، اور نیت یعنی وہ کام کرنے کا ارادہ کرنا. یعنی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ ہے تو نماز ادا ہوگی. اگر نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، خالی رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، تو یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا. اور آپ خالی احرام باندھ لیے، نیت نہیں کرے تو آپ کا یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا. اور حج کے لیے نکلیں تو اور کیا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں لیکن نیت نہیں ہے، نیت نہیں ہے، صرف آپ پیسے نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ صدقہ ہوگا. کیونکہ عبادات میں نیت شرط ہے، نیت کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نماز کو معین جگہ کے ساتھ مقید کیا جاتا تو حرج، جگہ کے ساتھ مقید یعنی صرف یہیں پر پڑھنا چاہیے، اس سے ہٹ کر
پڑھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ معین اگر کیا جاتا تو یعنی صرف مقام ابراہیم یا اندر ہی پڑھیے، باہر نہیں پڑھنا، یا حدود حرم سے باہر نہیں پڑھنا، یا مسجد حرام سے باہر نہیں پڑھنا. اگر ایسا کیا جاتا تو تکلیف لازم آتی، یعنی یہ لوگوں کے لیے شاق ہو جاتا، دشوار ہو جاتا، مشکل ہو جاتا. اس کے بعد صاحب تفسیر ایک استدلال کرتے ہوئے ایک دلیل اور ریفرنس کے طور پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو خیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک نماز، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا ہر عمل کیا ہے، اخلاص اور نیت سے متصل ہے، یعنی کنیکٹڈ ہے، یعنی اس سے جڑا ہوا ہے. بغیر اخلاص کے، بغیر نیت کے یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. بغیر اخلاص اور نیت کے یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو ان کی ادائیگی جائز ہی نہیں ہوتی. یہ اگر کوئی بغیر نیت کے اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو وہ ریاکاری ہو جاتی، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا وہ عمل. اور نیت ہی نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ عمل ہی نہیں ہے شریعت کی نظر میں. مگر وہ ناجائز نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہے. اگر ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو وہ ناجائز ہو جائے گا. ہاں، وہ ناجائز اور حرام ہے. جی. اگر نیت نہیں ہے، بغیر نیت کے نیت کرنا بھول گئے یا نیت نہیں کیے اور بغیر نیت کے ہی وہ طواف کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ثواب نہیں ملے گا اور نماز ادا نہیں ہوگی. جی، نماز کام نہیں ہوگا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یعنی وہ اس پر اجر اور ثواب مرتب نہیں ہوگا، یعنی اس پر اجر اور ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ نیت اس سے متصل ہے عبادات میں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، دین کو اس کے لیے خالص کر کے عبادت کرو. تو یہاں پر نیت کا بڑا عمل دخل ہے، یعنی تم اپنی پورا خالص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار، اعمال جو ڈپینڈ کرتے ہیں وہ نیتوں پر. نیت رہی تو اس پر ثواب مرتب ہوگا، ثواب دیا جائے گا، اور اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ذکر کر دوں، بعض دفعہ نیت کی وجہ سے بعض کام جائز ہو جاتے ہیں، بعض کام ناجائز ہو جاتے ہیں، نیت کے فرق کی وجہ سے. نیت میں کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر انگور کی کھیتی کرنا ہے. انگور کھانا، کھلانا اور اس کی کھیتی کرنا، زراعت کرنا جائز ہے، بالکل مباح ہے، جائز ہے، شریعت نے اس کو حلال کیا ہے، کھانا جائز ہے. اب رہا یہ جائز ہے، اور اگر اچھے مقصد سے، اچھی نیت سے، یعنی اس سے منافع ہوگا، تجارت ہوگی، اور وہ میں جب بیچوں گا اس سے فائدہ ہوگا تو خود پر اور اپنے بیوی بچوں پر استعمال کروں گا، دین کے فروغ کے لیے میں استعمال کروں گا اپنے پیسوں کو، تو یہ اچھی نیت کے ساتھ انہیں کر رہا ہے تو اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا. لیکن اس کے برعکس اگر انہیں انگور کی کھیتی، اس کے اپوزٹ، اس کے برخلاف اگر دوسری اس کی نیت یہ ہے کہ میں انگور کی کھیتی سے اس سے شراب بناؤں گا، یعنی یہ انگور اگا کر اس سے شراب بناؤں گا، تو پھر یہ اس کی تعمیر، یہ کھیتی کرنا ناجائز ہوگا، حرام ہو جائے گا اس کا. تو نیت پر بعض دفعے اچھی نیت ہو تو مباح عمل ہے، لیکن اچھی نیت ہو تو ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ بری نیت کنیکٹ ہو جائے، جڑ جائے، تو پھر اس پر گناہ ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے گوشے گزار کر دوں، کیونکہ ہمارے کی ہر ایک کی زندگی سے یہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہمارے گھر، ہر کسی کا گھر ہوتا ہے. یقیناً گھر کی تعمیر کے وقت یہ چیز ہم اگر پیش نظر رکھیں تو ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اجر و ثواب ملے گا، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا، جب تک کہ ہمارے گھر آباد رہیں گے. ہمارے گھر جب تک آباد رہیں گے اس وقت ہمیں اجر و ثواب ملے گا. یہاں پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گھر کی تعمیر کے وقت روشن دانی، تنبی، کھڑکی کھولنا یہ ہوا کے لیے اچھی چیز ہے، جائز ہے. لیکن اگر اس کے بجائے، یعنی آپ ہوا کے لیے، روشنی کے لیے، جیسے کہ ڈگ آج کل استعمال کر رہے ہیں، یہ ڈگ یہ ہوا کے لیے، یہ پانی کے لیے، روشنی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس مقصد کے بجائے
اگر ہم اس ڈگ کو، اس روشن دانی کو، اس کھڑکی کو اس نیت کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ کھولیں، آپ کا ڈگ تو کھل جائے گا، آپ کی کھڑکی تو کھل جائے گی، اس مقصد کے ساتھ کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، اس سے اللہ کے ذکر کی آواز آئے گی۔ سبحان اللہ، اگر اس مقصد سے کھول رہے ہیں ہائے ہائے ہائے، تو آپ کے ڈگ جب تک رہیں گا، آپ کی کھڑکی آپ کے گھر میں جب تک اٹیچ رہیں گی، جب تک کھڑکی کھلی رہیں گی، آپ کو آپ کی زندگی میں بھی اس کا ثواب ملے گا، مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ ہمیشہ کبھی بھی اچھی نیت رکھیں، اچھا ارادہ رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھی فکر رکھیں، اچھی تھنکنگ رکھیں، اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھیں۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو مخلوق خدا تنگی اور حرج میں مبتلا ہو جاتی، اس لیے احرام کے وقت نیت کے موجود ہونے کو نماز و حج کے جواز کے لیے کافی سمجھا گیا، اور مال زکوٰۃ سے واجب مال کو علیحدہ کرنے کے وقت نیت کی وجود کو کافی تصور کیا گیا۔ اسی طرح روزے کی نیت کے لیے طلوع فجر کے وقت کو شرط قرار دیا گیا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں یہاں پر جو استدلال آپ نے فرمایا کہ کوئی معین جگہ کے ساتھ مختص نہیں کیا، اگر کیا جاتا تو یہ لوگوں پر حرج اور دشواری کا سبب بن جاتا صرف، تو اسی لیے یہاں پر آپ نے نیت کے ذریعے نیت پر قیاس کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے احرام کے وقت نیت کے موجود ہونے کو نماز و حج کے جواز کے لیے کافی سمجھا گیا۔ یعنی احرام کے وقت نیت ہے تو اس وقت حج کے لیے کافی سمجھا گیا، اور مال زکوٰۃ سے جب واجب جو مال ہے اس کو علیحدہ کرتے وقت نیت کافی ہے، دیتے وقت نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ علیحدہ کر رہے ہیں مال کو اس وقت نیت کر لیے کافی ہے، اب بعد میں ہر وقت جب بھی دے رہے ہیں اس وقت نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حرج ہو جاتا، دشواری ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی لوگوں کی۔ اسی طرح روزے کی نیت کے لیے اگر طلوع فجر کے وقت کو شرط قرار دیا جاتا تو حرج واقع ہوتا، یعنی اسی طریقے سے اگر طلوع فجر کے وقت روزے کی نیت کرنے کا حکم دیا جاتا تو یہ بھی حرج ہوتا، اس لیے وقت سے پہلے آپ روزے کی نیت کر لے سکتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ نیند اور غفلت کا وقت ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے رات کی نیت کو جائز قرار دیا ہے۔ رات میں بھی اگر روزے کی نیت کر لے رہے ہیں روزہ ہو جائے گا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کی نیت کو چاشت تک جائز قرار دیا ہے، یعنی طلوع فجر کے بعد بھی اگر کوئی روزہ کی نیت نہیں کیا ہے تو روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد بھی چاشت کے وقت تک کر سکتا ہے، یعنی چاش کا وقت ختم ہونے تک۔ تو چاش کا وقت جہاں ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں پر چاش کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، پھر وہ کیا بولنا چاہیے، جب سورج بیچ میں آتا ہے استوا بولتے ہیں اس کو، استوا یعنی بالکل بیچ میں آ جائے، سینٹر میں آ جائے سورج تو اس کو استوا بولتے۔ اس سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا، اور اس استوا یہ وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد جو زوال ہوتا ہے، زوال سے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو چاشت کے وقت تک نیت کو جائز قرار دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بعینہ ہی اسی طرح قیاس تو یہ تھا کہ طواف کی 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کی جاتی، کیونکہ آیت کا ظاہر اسی کا مقتضا ہے، یعنی یہی سمجھ میں آ رہا ہے آیت کے ظاہر سے، لیکن پورے حرم میں ان کی ادائیگی صحیح فرما دی، یعنی آیت کا ظاہر تو یہی بتاتا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ آیت کا مقصد تو یہ ہو رہا ہے کہ وہیں پر آس پاس میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا جانا چاہیے، لیکن مسجد حرام سے باہر اور پورے حدود حرم میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر حدود یہ مسجد حرام کے باہر اگر پڑھا جائے تو کیا ہونا چاہیے، تو یہ لوگوں کے لیے حرج اور دشواری کا سبب بن جاتا، تکلیف کا سبب بن جاتا۔ تو شریعت مطہرہ آسانی پیدا فرمائی ہے،
جس طریقے سے صاحب تفسیر نے روزے کی نیت کی مثال دی ہے اور دیگر عبادات کی مثال دی ہے، تو فرما رہے بیعینی اسی طرح قیاس تو یہ تھا کہ طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر ادا کی جاتی، کیونکہ آیت کا ظاہر اسی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن پورے حرم میں ان کی ادائیگی صحیح فرما دی، یعنی پورے حرم میں، حدود حرم میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ طواف کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے مصلی کے تعین میں حرج ہے، یعنی طواف کرنے والے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو مقرر کرنا، معین کرنا، متعین کرنا، ایک جگہ سلیکٹ کرنا، یہ حرج ہو جاتا، دشواری ہو جاتی، اس لیے کہیں بھی آپ حدود حرم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کو مسجد حرام قرار دیا ہے، مسجد قرار دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد الآیہ، مسجد حرام جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا ہے، یکساں ہیں اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی، یعنی وہاں سے شہر والے اور دیہات والے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ تو یہاں پر یہ مسجد حرام کا باہر کا حصہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ رعایت رکھی گئی ہے۔ رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے، آپ نے حدود حرم سے باہر نکل کر طواف 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نماز طواف کا مسئلہ کہ انہوں نے تو حرم سے باہر وادی طوا میں جا کر نماز ادا کی، حالانکہ حرم کے اندر ادائیگی ضروری تھی، گویا انہوں نے ضرورتاً واجب کی قضا فرمائی تھی، یا ہم کہیں گے کہ مقام ابراہیم کی قید اتفاقی ہے۔ تو صاحب تفسیر اس کے 2 جواب دے رہے ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے، ایک تو یہ تو مسئلہ متفقہ ہو گیا کہ مسجد حرم کے اندر اور مسجد کے باہر واجب الطواف کی 2 رکعت نمازیں پڑھنا اجماعاً جائز اور صحیح ہے۔ اب رہا مسجد حرام سے باہر اور حدود حرم کے اندر پورا کہیں اور بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا اگر گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں کیا، تو اگر گھر آپ کا حدود حرم کے اندر ہے، حدود حرم میں ہے، تو پھر گھر میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ لیکن اگر گھر حدود حرم کے باہر ہے تو پھر حدود حرم کے باہر پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب رہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدود حرم سے باہر جا کر جو نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدود حرم سے باہر پڑھی ہے، تو صاحب تفسیر اس کے 2 جواب دے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے یہ نماز کو ضرورتاً واجب نماز کو قضا کیا ہے، یعنی آپ کو ادا کرنا تو یہی تھا، لیکن آپ یہاں پر ادا کرنا بھول گئے یا کسی اور وجہ سے آپ ادا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ وہاں پر جا کر نماز ادا فرمائی۔ ایک یہ چیز، اور دوسرا جواب صاحب تفسیر یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مقام ابراہیم کی جو قید ہے وہ اتفاقی ہے، یعنی یہ لازمی قید نہیں ہے کہ تم مقام ابراہیم یعنی حدود حرم کے اندر ہی نماز پڑھنا، یہ اتفاقی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تم یہاں پر ہی پڑھو، ایسا کہا، ایسا کیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی ضرورتاً اگر اس کے ہٹ کے بھی کرتا ہے، اس سے ہٹ کر بھی اگر واجب طواف کی نماز پڑھتے ہیں تو جائز ہے۔ اس کو بطور استدلال کے ریفرنس کے حوالے کے ایک دوسری آیت سے صاحب تفسیر حوالہ لا رہے ہیں، استدلال فرما رہے ہیں، مسئلے کو اخذ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یا ہم کہیں گے کہ مقام ابراہیم کی قید اتفاقی ہے، جب بھیڑ نہ ہو تو عموماً اسی جگہ پر نماز ادا کی جائے، مقام کا ذکر تعین و تکلیف کے لیے نہیں ہے، یعنی جو مقام ابراہیم جو کہا گیا ہے یہی صرف یہی جگہ، اس سے ہٹ کر نہیں پڑھا جائے گا، جیسے کہ مقام کا ذکر تعین اور تکلیف کے لیے نہیں ہے، یعنی مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ مناسک حج ہیں، اس کے لیے
تاریخ بھی مقرر ہے، ٹائم بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے۔ اس مقام سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہ آپ حج کے مناسک ادا نہیں کر سکتے، جیسے کہ منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، طواف ہے، رمی جمرات ہے۔ تو یہ مقام کی تعیین ہے، حج کے جو مناسک ہے یہ مقام کی تعیین ہے، یہ مقام کو مقرر کر دیا گیا، یہ مقام کو مقرر کر دیا گیا کہ آپ وقوف عرفات کے لیے یہ مقام پر آئیے، میدان میں آئیں۔ آپ کہیں اور جا کر 1 گھنٹہ نہیں، آپ 1 دن بھی ٹھہریں گے آپ تو آپ کا جو وقوف عرفات ہے وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سلیکٹڈ پلیس ہے، یعنی یہ پلیس کو مقرر کر دیا گیا، یہی جگہ پر آ کر آپ کو ٹھہرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی دوسری جگہ آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ کا وقوف عرفات یعنی حج کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پر یہ قید جو وقوف عرفات کی وہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی دوسرے مقام پر ٹھہرتا ہے تو اس کا عرفہ کا وقوف نہیں ہوگا، اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھتا ہے، کسی اور مقام پر نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو قید یا مقام ابراہیم کے لائے لگائی گئی ہے یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ اتفاقی طور پر ہے، یہ یوں ہی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کسی اور مقام پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اتفاقی قید لگایا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ربائب، تمہاری وہ ربائب جو تمہارے گود میں ہیں، میں فی حجورکم، اور جو تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہارے گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، یہ قید اتفاقی ہے۔ تو یہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذرا ان باتوں پر غور فرمائیں کہ بعض دفعے جو شادی کی جاتی ہے، ایک شادی ہوتی ہے، بعض دفعے کسی کے 2 نکاح ہوتے ہیں، تو بعض دفعے ہوتا ایسا ہے کہ جو دوسری بیوی جو بھی جس سے بھی نکاح کیا گیا ہے اس کو پہلے شوہر سے کچھ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو اس شوہر سے اولاد ہے تو اب وہ اولاد کا مسئلہ، اولاد تو مرد کی ہوتی ہے لیکن بعض دفعے مرد نہیں لیتے، یا عورت دعویٰ کر کے خود لے لیتی ہے، اور وہ اولاد جو ہے عورت کی پرورش میں رہتی ہے۔ اب جب دوسری شادی کر رہے ہیں تو جو اولاد اس بیوی سے جو پہلے شوہر سے ہے، پہلے شوہر کی اولاد، اگر یہ شوہر اپنی بیوی کے نکاح کرنے کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا کہ میں ان بچیوں کو، تمہاری جو پہلے شوہر سے اولاد ہے اس کو بھی میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں ان کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، تو یہاں پر جو فی حجورکم میں جو لگائی گئی قید ہے، تو جو تمہاری پرورش میں ہیں وہ بھی بیٹیاں تمہاری بیویوں کی جو پہلے دوسرے شوہروں سے ہے، وہ بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، وہ بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ تمہاری بیوی کی بیٹیاں گرچہ کہ تمہاری حقیقی بیٹی نہیں ہیں، وہ اس کے پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں، لیکن تمہارے نکاح میں اس کی ماں آ جانے کی وجہ سے وہ بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو اب یہاں پر فی حجورکم جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فی حجورکم یعنی جو تمہاری پرورش میں ہے، تمہارے ساتھ آ گئی ہے، تو اب یہ فی حجورکم کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، قید التزامی لازمی قید نہیں ہے، ضروری قید نہیں ہے، قید قطعی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری پرورش میں ہو تو یہ حرام ہے، اور اگر وہ پہلے شوہر کی جو بیٹیاں ہیں تمہاری بیوی سے اور وہ اس کے پاس نہیں ہے، شوہر کے پاس ہی ہے، تو کیا نعوذ باللہ وہ حلال ہوگی؟ نہیں، چاہے وہ تمہاری پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو، تب بھی وہ تم پر حرام ہے۔ تو یہاں پر فی حجورکم میں جو قید لگائی گئی ہے یہ قید اتفاقی ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں مقام ابراہیم کی جو قید لگائی ہے یہ قید بھی اتفاقی ہے، ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ 7 چکروں کی حضوری میں جو قید لگائی گئی تو اتفاقی کیسا ہوئی، مطلب کس اعتبار سے وہ اتفاقی ہو رہی ہے، جبکہ یعنی جو بیوی ہے
اس کے پہلے کے شوہر سے اس کو بچے ہوئے ہیں جی تو اچھا تو ابھی نے شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ اتفاقی پہلے سے ہو گئے جو ہے وہ اچھا ویسا ہے نہیں، یہ اتفاقی وہ مطلب نہیں ہے. جی یہ اتفاقی یہ جو ہے ایک فقہ کا قاعدہ ہے، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، گرامر ہے یہ. یعنی بعض دفعے جو کوئی بھی کنڈیشن جو لگایا جاتا ہے، بعض دفعے کنڈیشن ہوتی ہیں، جیسے کہ آج کل کرونا وائرس ہے، اس کے کچھ کنڈیشنز، کچھ رولز ریگولیشن، کچھ ہدایات، کچھ گائیڈ لائنز حکومت ہر وقت جاری کر رہی ہے اپنے اعلانات وغیرہ میں. جب بھی اس کا اعلان آتا ہے حکومت کا، جیسے کہ انلاک 5 انلاک 4 3 ایسا چل رہا ہے، تو ہر وقت جب بھی ایک انلاک شروع ہوتا ہے اس وقت کچھ نئے رولز، کچھ گائیڈ لائنز دیتے ہیں. تو اس میں سے بعض چیزیں کمپلسری اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے آپ خلاف میں اگینسٹ میں کریں گے تو آپ کے خلاف جرمانہ، قید، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بعض چیزیں آپشنل رہتی ہیں، آپ کو اختیار دیا جاتا اس میں، چاہے تو آپ ایسا کریں، چاہے تو نہ کریں تو بھی چلتا ہے. جیسے کہ اب سینیٹائزر لگانا ہے، آپ لگا لیے تو بہتر ہے، آپ کی سیفٹی ہے، نہیں لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جیسے کہ اب حکومت ماسک لگانا کمپلسری کر دی ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. آپ بغیر ماسک کے پھریں گے اور آپ کو حکومت کے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے اوپر فائن کر سکتے ہیں، آپ پر جرمانہ لگا سکتے ہیں. تو حکومت کے گائیڈ لائنز میں بعض چیزیں کیا ہے کمپلسری ہوتی ہیں اس کو فالو کرنا، بعض چیزیں آپشنل رہتی ہیں. آپ کی صحت کی سیفٹی کے لیے حکومت یہ کرتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں اختیار کریے، یہ چیزیں کھائیے، یہ چیزیں استعمال کریے، آپ کی صحت کی سیفٹی کے لیے ہیں، یہ چیزوں کو فالو کریے. تو بعض چیزیں جو آپ کو اختیار دیا گیا کرنے اور نہ کرنے میں، تو یہ اتفاقی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. بعض چیزیں کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اتفاقی یعنی اس کو کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر جو مقام ابراہیم مصلی جو فرمایا گیا ہے، یہاں پر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف اتفاقی طور پر فرمایا گیا. جیسا کہ یہاں پر فی حجورکم جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تمہاری بیوی کی جو اولاد ہے شوہر اول سے، دوسرے شوہر سے جو اولاد ہے، وہ اولاد چاہے تمہاری پرورش میں رہو یا کسی اور کی پرورش میں رہو، تم پر حرام ہے. لیکن یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ فی حجورکم، تمہاری پرورش میں جو تمہاری بیوی کی بیٹیاں ہیں وہ تم پر حرام ہیں. تو کیا اس فی حجورکم کی قید سے کیا آپ کی اپنی بیوی کی اولاد جو دوسرے شوہر سے ہے، وہ اولاد اگر اس کی پرورش میں نہیں ہے، کسی اور کی پرورش میں ہے، تو کیا وہ بیٹیاں اس کو حلال ہو جائے گی؟ نہیں، حلال نہیں ہوگی. تو اس جو بیوی ہے اس کی اولاد بھی حرام ہے، چاہے وہ اس کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو. تو یہ قید یہاں پر اتفاقی ہے. اس کے بعد فرمایا وجہ یہ ہے کہ 7 چکروں کی انتہا حجر اسود پر مقام ابراہیم کے قریب ہوتی ہے. اب اس کا ریزن، اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو یہاں پر کیوں فرمایا گیا. تو فرما رہے ہیں کہ 7 چکر جو ہیں، 7 چکر جو ہے، 7 چکروں کی انتہا جو ہے حجر اسود پر مقام ابراہیم کے قریب ہوتی ہے. یعنی یہ 7 چکروں کی انتہا، اینڈنگ، اختتام مقام ابراہیم کے قریب ہوتا ہے، تو یہیں پر نماز پڑھ لو. تو اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو اسی جگہ نماز ادا کی جائے، اسی جگہ نماز ادا کی جاتی ہے. یعنی آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے آپ کو، طواف کمپلیٹ ہو گیا، نماز پڑھ لو. اور اگر جگہ وہاں پر میسر نہیں ہے تو ذرا آگے کدھر بھی آپ آگے پیچھے ہٹ کر پڑھ لے سکتے ہیں. جیسے کہ عموماً پر ربائب خاوندوں کی پرورش میں ہوتی ہے. اب یہ ربائب کو تھوڑا سمجھ جائیں، ربائب کیا ہے. یعنی جیسے کہ ہمارے حیدرآباد کے محاورے میں کہا جاتا ہے ربائب یہ جہیز کی اولاد. حیدرآباد دکن میں کہا جاتا ہے کہ جہیز کی اولاد، یعنی شادی میں جو بیوی کی جو پہلے شوہر سے جو اولاد ہے، وہ اولاد شادی کے بعد یہ دوسرے شوہر کے پاس جو آ جاتی ہے، اس کو فرزند ربیب کہا جاتا ہے.
یعنی دوسرے شوہر کی اولاد اب یہ زوجہ یہ عورت کسی اور سے نکاح کر رہی ہے طلاق کی وجہ سے یا اپنے شوہر اول کے انتقال کی وجہ سے عدت گزارنے کے بعد جب دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہے یہ شرعی احکام کے مطابق، تو شوہر اول سے جو اولاد تھی وہ اولاد اپنے ساتھ لے لی ہے اور خاوند کی پرورش میں آ گئی ہے، تو یہ جو اولاد ربائب کہلاتی ہیں، فرزند ربیب کہا جاتا ہے اس کو۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی وعدے کر دوں کہ علمی بات ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لے، کیونکہ ہم جن کی قرات پڑھتے ہیں قرآن شریف جس قرات کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، یعنی امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے 2 شاگرد ہیں امام ابو حفص، امام شعبہ رحمہم اللہ اجمعین۔ امام عاصم کے 2 شاگرد ہیں امام ابو بکر شعبہ، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، تو امام عاصم کی قرات سے پڑھتے ہیں ہم، اور امام عاصم کی قرات میں 2 قراء 2 شاگرد آپ کے مشہور گزرے ہیں، اور ان 2 شاگردوں میں بھی ہم جو قرات سے پڑھتے ہیں امام سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات سے پڑھتے ہیں۔ امام سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات اب تقریباً دنیا میں سب سے زیادہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات سے پڑھا جا رہا ہے۔ اب امام حفص رحمۃ اللہ علیہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ربیب تھے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے امام حفص جو ہے یہ آپ کے فرزند ربیب تھے، حقیقی فرزند نہیں تھے آپ کے، یہ فرزند ربیب تھے، یعنی دوسروں کے بیٹے تھے یہ۔ آپ نے جب نکاح فرمایا تو اپنی والدہ کے ساتھ یہ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے پاس آ گئے، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ پاس۔ تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ربیب ہے۔ اب یہاں سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو مقام ابراہیم ہے، جو پتھر ہے، اس کے حوالے سے 1-2 روایات لا رہے ہیں، بہت مفصل ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ اس کو ہم سماعت فرمائیں گے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں اور آخر میں اس کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمایا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لائے اور انہیں مکہ میں ٹھہرایا، تو ایک مدت گزرنے کے بعد جرہم قبیلے کے لوگ یہاں آ کر اترے، یعنی آپ دونوں کو لا کر یہاں پر چھوڑ دیے مکے میں اور آپ چلے گئے، تشریف لے گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد قبیلے جرہم آ کر وہاں پر بس گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، تو انہوں نے ایک شرط کے ساتھ اجازت دی مگر ایک شرط لگا دیا آپ نے کہ وہ ان کے پاس اتریں گے نہیں، یعنی وہاں اترنا نہیں، آپ جائیے ملاقات کریے آئیے، لیکن اترنا نہیں نیچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سے پوچھا تمہارا خاوند کہاں ہے، یعنی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ شکار کے لیے گئے ہیں، شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم سے باہر شکار کرتے تھے، یعنی حدود حرم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا تمہارے پاس مہمان کی ضیافت کے لیے کچھ ہے، یعنی مہمان کی خاطر تبادل کرنے کے لیے، مہمان کو کچھ دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان سے معاشی حالت پوچھی، یعنی تمہارا فائنانشیل کیا چل رہا ہے، یعنی تمہاری معیشت، تمہارا رہنا سہنا اور کھانا پینا کیسا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم بہت تنگی اور تکلیف میں ہیں، یعنی شکوہ شکایت کی، بہت تنگی میں گزر رہی ہے زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے یہ بے صبری گفتگو سن کر فرمایا جب تمہارا خاوند یعنی تمہارے شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا
اور اسے مزید یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز یعنی چوکھٹ، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہیں اپنے والد گرامی کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ جب شکار سے واپس تشریف لائے گھر کو تو آپ اپنے والد بزرگوار کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔ یہ اولیاء اکرام، انبیاء اکرام علیہ السلام جو مقربان بارگاہ الہی ہے، ان کا قلب اتنا منور اور روشن ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عام لوگوں کو نہ نظر آتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، نہ سونگھی جاتی ہیں، لیکن انہیں دکھتا بھی ہے، نظر بھی آتا ہے اور سونگھائی بھی دیتا ہے۔ یہ اپنے والد کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔ بیوی سے پوچھا کیا کوئی مہمان آئے تھے یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ ایک شکل و شباہت کا بوڑھا شخص آیا تھا، یعنی وہ نہیں پہچانتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور بجائے ایک اچھے طریقے سے رویے سے پیش آنے کے ان کے ساتھ غلط رویے کے ساتھ پیش آئی اور کہنے لگی کہ ایک شکل و شباہت کا ایک بوڑھا شخص آیا تھا۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر حقیر صفات کے ساتھ فرمایا، یعنی ان کا ذکر بہت ہی غلط طریقے سے، اچھے انداز سے پیش نہیں کیا، غلط بیانی سے ان کا ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا اس نے تجھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، وہ آنے والے ضعیف شخص نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تمہیں کچھ کہا تھا انہوں نے؟ بیوی نے بتایا کہ اس نے مجھے کہا کہ اپنے خاوند کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز یعنی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد صاحب تھے، یعنی میرے والد بزرگوار تھے، اور انہوں نے مجھے اس بات کا، اس جملے سے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے جدا کر دوں، یعنی میں تجھے طلاق دے دینے کا حکم دیا ہے۔ میرے والد بزرگوار جو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ آپ نے اسے طلاق دے دی اور جرہم قبیلے کی ایک دوسری عورت سے نکاح فرما لیا آپ نے۔ کچھ وقت بیتنے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے اجازت لے کر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی سے پوچھا سرتاج کہاں ہیں، یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں، تمہارے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا وہ شکار کرنے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے، تشریف رکھیے۔ ان کا رویہ، ان کے اخلاق، ان کے کردار کچھ الگ تھے، وہ خاتون کے کردار الگ تھے۔ انہوں نے مہمان کی ضیافت کے لیے پوچھا، لیکن مہمان کی ضیافت کے لیے کچھ نہیں تھا، گلا شکوہ کر دیا۔ یہاں پر یہ خاتون، یہ بہو بڑی ہی با ادب اور اخلاق اور احترام کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ تشریف رکھیے، یہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائیں اور دعا یا کلمات بھی فرمائیں آپ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کیا مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے؟ نیک بخت بہو نے کہا ہاں ہے، کیوں نہیں۔ فوراً دودھ اور گوشت حاضر کر دیا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاشی حالت دریافت کی، یعنی گھر بار کیسے چل رہا ہے دریافت کیا، پوچھا تو آپ نے بتایا ہم بخیر و خوبی اور خوشحال ہیں، یعنی الحمدللہ ہم سکون سے ہیں اور خوشحالی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں چیزوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور ان کی زوجہ کے لیے۔ اگر اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ گندم کی روٹی اور جو کھجور پیش کرتی تو اللہ تعالیٰ زمین میں گندم اور جو اور کھجوریں کثرت سے ہوتی۔ یہاں فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اگر گندم کی روٹی یعنی گیہوں کی روٹی اور جو اور کھجور پیش کرتی تو زمین میں گندم یعنی گیہوں، کھجور اور جو یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اگتا تھا۔ بہو نے کہا حضور اتریے، یعنی نیچے تشریف لائیے، اوپر بیٹھے بیٹھے کیسا آپ تناول فرمائیں گے، نیچے تشریف لا کر آرام سے سکون سے تناول فرمائیے۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، آپ نیچے تشریف لائیے، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ فرمایا میں آپ کا سر مبارک دھوؤں گی، کیونکہ آپ دور سے تشریف لا رہے ہیں، دور سے سفر کر کے آنے کی وجہ سے گرد غبار دھول دبا پورا چہرے پر
سر پر پورا گرد و غبار ہے، میں آپ کا چہرے مبارک دھوؤں گی، لیکن آپ اپنی سواری سے نہ اتریں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے نہیں اترے۔ وہ ایک پتھر مقام ابراہیم والا، ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ صاحب تفسیر اب یہ مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے یہ کون سا پتھر ہے؟ ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پتھر استعمال کیا وہ ہے، لیکن بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھر وہ نہیں ہے، وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی زوجہ سے حضرت سارہ علیہ السلام سے شرط کی بنیاد پر تشریف لائے تھے کہ وہ نیچے نہیں اتریں گے، تو آپ نے آپ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے آپ نیچے نہیں اترے، آپ کے نیچے اترنے کے لیے صرف ایک پتھر لا کر آپ نے رکھ دیا، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیر رکھ کر اترے۔ وہ ایک پتھر مقام ابراہیم والا لائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سواری کی دائیں جانب رکھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک اس پتھر پر رکھا، پھر بہو نے آپ کے سر کی دائیں جانب دھوئیں، یعنی سیدھی جانب رائٹ سائڈ آپ دھوئیں، پھر اسی پتھر کو سواری کی بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں لا کر آپ نے رکھ دیا، اور آپ سر کی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ آپ نے یہ حصہ دھویا سر کا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان اس پتھر پر راسخ ہو گئے، یعنی فٹ ہو گئے، جمع ہو گئے، اس پر آپ کے نشان قدم کے نشان اتر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی پر فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ تمہارے دروازے کی دہلیز درست ہے اور مقیم ہے، یعنی تمہارے دروازے کی چوکٹ اچھی ہے، اس کو قائم رکھو اور اسے مضبوط رکھنا، یعنی اس کو جانے نہیں دینا، اس کو مضبوط رکھنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے تشریف لائے تو آپ اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا۔ بیوی سے پوچھا کیا کوئی مہمان آئے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں آئے تھے۔ ایک خوبصورت، اب ان کے اخلاق دیکھیے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمائے۔ ہاں آئے تھے، ایک خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو والے ضعیف العمر شخص آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا، آپ نے ساری تفصیل انہیں سنا دیا، اور میں نے ان سے یہ کہا، آپ کی ان کی جو بات چیت ہوئی وہ ساری چیزیں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنا دیا، اور میں نے ان کا سر بھی دھویا تھا، اور یہ ان کے قدم کے رکھنے کی جگہ ہے، یعنی آپ نے جو ان کے اترنے کے لیے آپ نیچے نہیں اترنے کی شرط پر آئے تھے، اس لیے آپ نے پتھر لا کر رکھا، وہ پتھر پر آپ ٹھہرے، ادھر کی جانب دھوئے پھر ادھر جانب دھوئے، تو جو پتھر پر آپ قدم رکھے اس پر آپ کے قدم کے نشان ثابت ہو گئے، بیٹھ گئے اس پر نشان۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے زوجہ نے لا کر آپ کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ میرے والد ہیں، اور دروازے کی دہلیز سے مراد ہے، دروازے کی دہلیز مضبوط ہے، اس کو مستقیم ہے، مضبوط رکھو کہنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں، تمہیں طلاق نہ دوں، تمہیں نہ چھوڑوں، کیونکہ تم نے جو اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا ہے ان کے ساتھ، انہوں نے فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں، تمہیں نہ چھوڑوں، تمہیں طلاق نہ دوں۔ تو الغرض یہ واقعے سے صاحب تفسیر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے جو لا کر رکھا تھا وہ پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔